احمد چلا رہا ہے، یہ آسمانی نام ہے، اور زمین والوں کے لیے اس کا نام محمد ہے، اور اس پر اترنے والی کتاب کا نام قرآن ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس طرح بغیر کسی تکلیف کے 9 ماہ گزر گئے، زمانہ بیت گیا، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، وہ شب میلاد مصطفیٰ پہنچی، اچانک انوار و تجلیات بالا کا ورود شروع ہوتا ہے، مکہ کی وادی بکائے نور بننے لگتی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 12 ربیع الاول کی رات میں نے دیکھا کھجور کی طرح لمبی لمبی قدآور قبیلہ عبد مناف کی عورتوں کی طرح خوبصورت عورتیں نظر آئیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، ان کے چہرے روشن تھے، ایسی خوبصورت بیویاں میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں، ایسا محسوس ہوا کہ تولد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک خوبصورت خاتون آگے بڑھی، اس نے مجھے کہا آمنہ مجھ سے ٹیک لگا لے، گویا اس نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ پھر دوسری آگے بڑھی، انہوں نے ایک پاکیزہ لذیذ مشروب پینے کو پیش کیا، وہ دودھ کی طرح سفید تھا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور شہد کی طرح میٹھا تھا، وہ میں نے پی لیا۔ دوسری نے کہا آمنہ اور پی لو، میں نے اور پی لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی میں حضرت آسیہ ہوں، دوسری بولی حضرت مریم۔ یہ باقی عورتیں کون ہیں جو فضاؤں میں کھڑی ہیں؟ فرمانے لگی جنت سے حوریں آئی ہیں، آج تیرے گھر نور حق جلوہ گر ہونے والا ہے، آج وہ حسن تمام جس کی خاطر اس کائنات میں حسن بکھیرے گئے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم جنت کی حوروں کو لے کر آئی ہیں۔ فرماتی میں نے دیکھا کہ گھر بکائے نور بن گیا، نہ صرف گھر بلکہ پوری کائنات نور کے گھیرے میں آ گئی، ہر چیز چاندنی اور چاندنی میں نہا گئی، ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے، ہر شے رقصاں ہو گئی، ہر طرف ایک دھوم مچ گئی کہ ایک نور کا اجالا ہونے والا ہے، ایک نور کا ظہور ہونے والا ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، جنت میں دھوم ہے، ملائک میں دھوم ہے، حوران اور قدسیان فلک میں دھوم ہے۔ آواز آنے لگی کہ روشنی عطا کرنے والا، نگاہوں کو بصیرت عطا کرنے والا، گرے ہوئوں کو کمال دینے والا، یتیموں کا سہارا بننے والا، گمراہوں کو ہدایت دینے والا، روتوں کو ہنسانے والا، منگتوں کی جوریاں بھرنے والا، اور ساری کائنات انسانیت کو رشک ملائک کرنے والا ان قریب آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ ام عثمان حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی میں اس موقع پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی جب آقا کی ولادت کا وقت آیا۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا، یہ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا، زرقانی میں، السیرت حلبیہ میں ائمہ نے روایت کیا، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے نور میں ڈوب گئی، گویا پوری دنیا میں ایک نور کا سیلاب آ گیا ہے، اجرام سماوی چاند ستارے زمین کی طرف جھک گئے، اتر آئے، ایسے لگا جیسے زمین کو بوسہ دینے نیچے آ رہے ہیں، ایسے لگا جیسے اجرام سماوی اجرام نورانی اس فرش کو زمین کو بوسہ دینے اتر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب تبدیلی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا، بنت عبداللہ سے سنا، فاطمہ بنت عبداللہ سے، کہ جب آقا کی ولادت باسعادت کا وقت آیا میں نے ہر شے کو نور ہی نور پایا، ستارے قریب آتے گئے، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ شاید اوپر گر نہ پڑیں، بس اتنی دیر ہوئی
اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے آقا کی ولادت ہوئی. ایک نور نکلا. اس نور کے نکلنے کی دیر تھی سارا گھر منور ہو گیا. شرق سے غرب تک نور پھیل گیا اور ہر طرف نور ہی نور دکھانے لگ گئی. اور وہ نور اتنا چمکا کہ بیٹھی تو مکہ کے گھر میں تھی مگر شام کے محلات نظر آنے لگے. میں نے کہا حضرت بی بی آمنہ مجھے اس نور کی ضیاء میں شام کے محل دکھائی دے رہے ہیں. حضرت آمنہ کی روایت ہے فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے بھی شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. ولادت مصطفیٰ کے وقت فرماتی ایسے لگا جیسے ستارہ نور کا پہ کر نکلتا ہے. پوری زمین بکے نور بن گئی. اچانک نگاہ ڈالی تو رب کائنات نے ایک مشرق پر جھنڈا گاڑ دیا تھا, ایک مغرب پر جھنڈا گاڑ دیا تھا, ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا. کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا. اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ آقا کی ولادت مبارک کے ساتھ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے. ہمارے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی, رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک عجیب روب کا سما تھا. آپ اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. آواز آئی, ایک آواز سنی, کہاں لے جا رہے ہو؟ دائیں طرف سے جواب آیا, اسے مغرب کی سیر کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اسے اپنی سلطنت دکھائی جا رہی ہے. پھر آواز آئی, اب کہاں لے جا رہے ہو؟ اب اسے مشرق کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مشارق ارض سے مغارب ارض تک وہ ساری سلطنت جس پر یہ محمد راج کرے گا ان سلطنت کی حدود دکھائی جا رہی ہے. اور فرماتی ہیں حضرت شفا کہ خدا کی قسم ولادت باسعادت کا منظر 40 برس تک میری آنکھوں کے سامنے رہا. جب سوچتی تھی وہ منظر یاد آتا تھا. جب آقا نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلی میں تھی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ منظر میں نے دیکھا تھا. اس پر فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت بڑے متبحر عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں سے. یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے اسے بھی روایت کیا. فرمایا آسمانوں اور جنتوں کے سارے دروازے کھول دو. ملائکہ جمع ہو گئے. آقا کی ولادت باسعادت میلاد کے وقت فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگ گئے. امام سیوطی روایت کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے سارے پہاڑ ولادت مصطفیٰ کے وقت فخر سے بلند ہو گئے. پہاڑوں کی بلندیاں اونچی ہو گئیں. سمندروں میں روانی آ گئی. جو سمندر ٹھہرے ہوئے تھے ان میں تلاطم تموج آ گیا. اور زمین اور اہل زمین ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. فرشتے نیچے حاضر ہو گئے. شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کے الٹا لٹکا دیا گیا. پابند سلاسل کر دیا گیا. سورج کو نور کی شعائیں بڑھا دی گئی اور 70,000 فرشتے اور حوریں حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضاؤں میں مبارکوں کے لیے آ گئے. 70,000 حوریں آ گئیں. قطار اندر قطار آقا کا استقبال کرنے لگیں. مبارکبادی نہ صرف فرش پہ ہوئی بلکہ عرش پہ ہوئی. ادھر ولادت مصطفیٰ ہوئی. آسمانوں پر رب کائنات نے نور کا ایک ستون نیا تعمیر کیا. جیسے آپ نشانی بناتے ہیں نا, یہ مینار پاکستان, یہ یادگار پاکستان کہا جاتا ہے. کیا یعنی یہ پاکستان کی قیام کی یادگار ہے, مینار پاکستان. الخصائص الکبریٰ کی روایت میں ہے جس رات آقا کی جس صبح ولادت ہوئی اللہ پاک نے آسمانوں پر ایک مینار مصطفیٰ تعمیر کیا, ایک نورانی مینار تعمیر کیا. وہ حضور کی ولادت کی یادگار تھا. اور جس رات آپ معراج پر گئے آپ کو دکھایا گیا پیارے یہ مینار مصطفیٰ ہے جو آپ کی ولادت کی رات تعمیر کیا گیا تھا. ادھر ولادت ہوئی, پتھر کے بت اونٹے گر گئے. لات عزا منات سب نیچے تھر تھرا کے گر گئے.
اور کئی دن تک کعبہ کے اندر